ناظرین، عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بعد ہم سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال ہے کہ کیا عمران خان اور طاقتور لوگوں کے درمیان اب بھی بیک ڈور مذاکرات جاری ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں اس سوال کا جواب آپ کو دوں گا، اور عمران خان کے نئے مطالبات سامنے آئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے تفصیل سے رکھوں گا۔ اور عمران خان نے اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی اور اس میں حکومت کو عمران خان نے سرپرائز پلس دیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسلام آباد پولیس کو پنجاب پولیس بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا گیا۔ اسلام آباد پولیس کے آفیسر نے اپنے ہی اسلام آباد پولیس کے بھائیوں کو جو گالیاں دی ہے وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو سنواؤں گا۔ اور جو عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کا ایف آئی آر اب تک کیوں درج نہیں ہو پا رہا، ان تینوں خبروں پہ آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ویڈیوز فوراً ملتی رہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چار ٹی وی اور میں ہوں زاہد جہان۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوئے 4 دن گزر گئے۔ 4 دن گزرنے کے باوجود ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہو پائی۔ یہ ہمارے ملک کے انصاف کا نظام ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم پر قاتلانہ حملے کا ایف آئی آر درج نہیں ہو پا رہا، تو ایک عام سا انسان اس ملک میں انصاف کیسے پائے گا؟ یہ اب سب کے سامنے واضح ہو چکا ہے۔ لیکن اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ ایف آئی آر درج کیوں نہیں ہو پا رہی؟ بقول عمران خان کے اور بقول ذرائع کے جو آئی جی پنجاب ہے، ان پہ سخت دباؤ ہے کہ آپ نے بے شک وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ان کو ایف آئی آر میں نامزد کرنا ہے، لیکن میجر جنرل فیصل کو کسی بھی صورت ایف آئی آر میں نامزد نہیں کرنا، ان پہ ایف آئی آر کسی بھی صورت نہیں کٹنی چاہیے۔ تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کون اتنا طاقتور ہے کہ وزیر اعظم جیسے طاقتور شخص کو نامزد کرانے کے لیے راضی ہے، لیکن میجر جنرل فیصل جو 20 گریڈ کے آفیسر ہیں ان کو نامزد نہیں کرانا یہ حکم ہے؟ اور کون اتنا طاقتور ہے کہ یہ حکم جاری کر پا رہا ہے؟ وزیر اعظم سے بھی اس ملک میں کوئی طاقتور ہے تو وہ تو ہمیں ریسنٹ پاسٹ میں نظر آ رہا ہے کہ کون ایسے لوگ ہیں اور کون ایسے شخصیات ہیں جو وزیر اعظم سے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں، چاہے وہ رجیم چینج آپریشن کی رات والی جو کارروائیاں ہو کہ پرزنر وین پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے پہنچ جاتی ہے، ڈی چوک کو سیل کیا جاتا ہے، ریڈ زون کو سیل کیا جاتا ہے، پارلیمنٹ کے سامنے پرزنر وینز پہنچ جاتی ہے۔ یہ پاکستان کے حقائق ہے۔ اور پنجاب پولیس تو ہمیشہ سے مشہور ہے کہ وہ اپنے طریقے سے چلتے ہیں، ان کا اپنا ہی قانون ہے اور وہ فیمس ہے ان چیزوں پہ۔ لیکن اب اسلام آباد پولیس کو بھی انہوں نے، پی ڈی ایم کی حکومت نے پنجاب پولیس بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ اسلام آباد پولیس کے ایک آفیسر نے اپنے ہی پولیس بھائیوں کو، جس میں اے ایس آئی ہے اور کانسٹیبلز ہے بے شمار، ان میں سے ایک کانسٹیبل ذاکر ہے، ان کو گالیاں دی ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ اتنی سی ہے کہ کل رات اسلام آباد میں بڑی شدید بارش ہو رہی تھی اور وہاں پہ ان کو کوئی انتظام نہیں کیا گیا تھا ان کے لیے، تو یہ باہر روڈ پہ کھڑے تھے، ان کو بارش تھی، تو ان کو اپنے اے ایس آئی جو ہیڈ ہے ان کو کہا کہ آپ اندر آ جائے ٹینٹ کے اندر اور یہاں پہ ہم بارش سے بچ جائیں گے۔ جس کے بعد ڈی ایس پی جو اسلام آباد کے انہوں نے وہاں کا دورہ کیا ہے تو ان کو ٹینٹ میں پایا ہے اور آگے سے ان کو گالیاں دی ہے۔ وہ گالیاں آپ ذرا ان کے اے ایس آئی کے منہ سے خود سن لیں۔ اور کانسٹیبل ذاکر کو میرے سامنے کہا کہ تم ادھر بہن چدوانے گئے ہو، تو ڈی ایس پی صاحب خود ساری رات پی ایم آفس میں صوفے پر جا کے سو جاتا ہے اور ہم بارش میں کھڑے رہتے ہیں اور سب ملازموں کی کال چلائی کہ ان کی 2-2 گھنٹے کی حاضری کر دو اور ان کی واپسی نہیں کرنی، ان کی حاضری نہیں کرنی۔ اور یہ گالیاں جو میں منہ پہ بول بھی نہیں سکتا، لیکن ڈی ایس پی سے میرا سوال ہے، تمہاری بہن نہیں ہے؟ تمہارے گھر میں عورت نہیں ہے کہ تم عورت کو سامنے لاتے ہو اور گالیاں دیتے ہو؟ تمہاری یہ تربیت ہوئی ہے اسلام آباد پولیس میں رہ کے، تمہاری یہ تربیت ہوئی ہے، اور ڈی ایس پی ہو کے اتنا عرصہ تم نے پاکستان کو سرو کیا ہوگا، تم نے یہ سیکھا ہے بے شرم کہ تم گالیاں دو اور اپنے پولیس بھائی کو گالیاں دو اور اس کی بہن کا نام لے کے کہ بہن، اور آگے سے آپ گالیاں دو؟ تو یہ نہیں چلے گا۔ آپ اسلام آباد پولیس کو پنجاب پولیس بنا نہیں سکتے۔ یہاں کی عوام باشعور ہے، یہ آپ کے سامنے کھڑی ہوگی، اور یہاں کی عوام پنجاب کی عوام جیسے نہیں ہے۔ یہاں پہ تو جو ایلیٹ کلاس ہے وہ رہتی ہے، یہاں پہ آپ ایلیٹ کلاس کو گالیاں دیں گے تو آپ کو بھی گالیاں پڑے گی۔ آپ اس خواب میں نہ رہے کہ آپ پنجاب پولیس بن کے آپ یہاں پہ بدماشیاں لوگوں کے ساتھ کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ اب عمران خان کے جو سوال ہے کہ عمران خان اور جو
ताकतवर लोग हैं, उनके बैकडोर मुज़ाकरात क्या चल रहे हैं या नहीं। तो कल इमरान खान से शौकत खानम अस्पताल में 2 बड़ी मुलाकातें हुई है। एक मुलाकात सदर आरिफ अलवी ने की है जो 2 घंटा जारी रही, और इमरान खान और सदर आरिफ अलवी की 1-on-1 मुलाकात भी हुई है जिसमें मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं और पेशरफ्त के बारे में इमरान खान को बराह रास्त बताया गया है। दूसरी तरफ एजाजुल हक है, मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह है, और इनके दोनों तरफ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, इमरान खान के साथ भी और जो ताकतवर लोग हैं उनके साथ भी। ताकतवर लोग इस्टेब्लिशमेंट ही है इस मुल्क में, ये हकीकत है, और इमरान खान बार बार कहते आए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में एक हकीकत है। उनसे मुज़ाकरात इस वक्त चल रहे हैं और एजाजुल हक जो है वो भी अपना रोल अदा कर रहे हैं, और कल उनको इमरान खान की तरफ से कुछ पैगामात मिले हैं, और वो पैगामात उनको ये ड्यूटी दी गई है कि वो वहाँ पे पहुँचा दे जहाँ पहुँचाने चाहिए। इस पे जो भी पेशरफ होगी वो आने वाले वक्त में आपके सामने रखूंगा। लेकिन इमरान खान ने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने 3 नए मुतालिबात रखे हैं, और साथ में एक बड़ा सरप्राइज प्लस दिया है हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत ने कल रात ये फैसला किया था कि इस्लामाबाद से सारे कंटेनर्स हटाए जाए, और यहाँ पे अभी धरने की जो आने वाले कुछ अरसा है इसमें कोई इम्कान नहीं है, तो जो कंटेनर्स इस्लामाबाद में पहुंचाए गए थे वो हटाए जाए। लेकिन इमरान खान ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरप्राइज प्लस दे दिया और कह दिया कि मंगल के रोज से जिस जगह पे कातिलाना हमला मुझ पे हुआ था वहीं से वजीराबाद से लॉन्ग मार्च का आगाज होगा, वहीं से शाम महमूद कुरैशी, असद उमर और बाकी जो सीनियर रहनुमा है वो जो लॉन्ग मार्च है उसको लीड करेंगे और पिंडी तक आएंगे। 10 से 15 रोज में वो पिंडी पहुंचेंगे, और पिंडी पहुंच के इमरान खान लॉन्ग मार्च की क़यादत खुद करेंगे। तब तक इमरान खान भी रिकवर हुए होंगे और फिर वो लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद की तरफ लेके आएंगे। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने 3 नए मुतालिबात रखे। एक तो उन्होंने शहबाज शरीफ का जो बयान था कि जुडिशल कमीशन इस पे बन जाए जो इमरान खान पे कातिलाना हमला हुआ है, तो इमरान खान ने इस बयान का खैर मकदम किया और कहा कि ये जो जुडिशल कमीशन के क़याम की बातें हो रही है मैं इसका खैर मकदम करता हूं, लेकिन जो 3 नाम मैंने लिए हैं, सबसे पहले ये 3 नाम FIR में नामजद होंगे और ये लोग इस्तीफा देंगे तब जुडिशल कमीशन में मानूंगा। साथ में उनका दूसरा मुतालिबा सामने आया कि अरशद शरीफ कत्ल के तहकीकात पर भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और तीसरा मुतालिबा आजम स्वाति के वाक़ये पर भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये 3 मुतालिबात उन्होंने सामने रखे हैं, और ये सामने रख के उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च का भी ऐलान किया। अब देखते हैं वो अपना लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद ला के क्या आगे जो स्टेप्स लेते हैं, क्या अगला लाएमल उनका होगा। आने वाली वीडियोस में आपके सामने वो रखूंगा। शुक्रिया।